اللہ تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود، گرنے کو ہوں روک لو گوتا لگے ہاتھ دو، ایسے کو ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ غوث اعظم بمن بے سر و سما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ماں مدد، ما حما محتاجت حاجت روا المدد، یا غوث اعظم سیدہ مشکلات بے عدد دارین ماں المدد، یا غوث اعظم پیر ماں۔ بگردہ بے بلا استادہ کشتی، ضعیفان شکست راہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم سے آج کی ہماری 9ویں بزم ہے۔ قرآن کریم کی جن آیات کو تلاوت کیا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اور ہر ایمان والے کو اس بات کا حکم دیا کہ میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، میرے حق کو پہچانو ناشکری نہ کرو۔ پھر حکم دیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاح، مدد مانگو مدد چاہو صبر و نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہر آیت کا تعلق اپنی پہلے والی آیت سے ہوتا ہے۔ آپ اس آیت کے اوپر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اے ایمان والو، استعانت مانگو مدد مانگو صبر و نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس سے یہ بات واضح ہوئی کہ مدد مانگنے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا، اور ان چیزوں سے جو چیزیں اللہ کو محبوب ہیں۔ جیسے جیسے زمانہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد رسالت سے دور ہوگا، دنیا کے اندر مذہب کے اندر نئے نئے طریقے کے لوگ آئیں گے اور نئی نئی باتیں لے کر کے آئیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو صبر و نماز سے مدد مانگو۔ نہ صبر خدا ہے نہ نماز خدا ہے، صبر و نماز یہ خدا تک پہنچنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ تو اس سے بات واضح ہوگی کہ جو ایمان والا ہوگا وہی ان باتوں کو مانے گا کہ اللہ کے محبوبین سے مدد مانگنا یہ قرآن کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد کی آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ،
کہ خبردار جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ وہ زندہ ہے اور ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں۔ اس پوری آیت کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جو ایمان والا ہوگا وہی مانے گا کہ شہید زندہ ہیں، جو ایمان والا ہوگا وہی مانے گا کہ شہداء کو اللہ تبارک و تعالی زندگی عطا فرماتا ہے اور ان کی زندگی کا شعور انسانوں کے پاس نہیں ہوتا۔ جب شہید کو بعد شہادت اللہ تبارک و تعالی زندگی عطا فرمائیں اور ان کی شہادت کا شعور انسانوں کا نہ ہو تو بتائیے نبی کی حیات کا شعور انسان کیسے رکھے گا؟ نبی کی زندگی کو انسان کیسے سمجھے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعد وفات بھی انبیاء کو زندگی عطا فرمائی ہے؟ قرآن نے واضح فیصلہ کیا ہے کہ شہیدوں کو زندہ وہی مانیں گے جو ایمان والے ہیں، جن کے دل زندہ ہیں۔ نماز اور صبر سے مدد وہی مانگیں گے جو ایمان والے ہیں، اور جو شہداء کو یہ کہیں کہ معاذ اللہ وہ مر گئے، شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، اب ان کی زندگی کا کوئی وجود نہیں۔ اللہ قرآن میں آگے ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم انہیں مردہ تصور بھی مت کرو، ان کی زندگی کا تمہارے پاس کوئی شعور نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں زندگی بھی عطا فرماتا ہے اور انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ تو شہداء کی بات ہے مسلمانوں۔ ایک موٹی مثال میں آپ لوگوں کو دیتا ہوا چلوں کہ جب ہم کسی راستے سے گزرتے ہیں، راستے میں اگر مسلمانوں کے قبرستان ہوتے ہیں تو ہم قبرستان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ حدیث پاک کا حکم ہے کہ قبر والوں کو سلام کیا کرو۔ اب بتائیے مسلمانوں، ایک قبرستان ہے، نہ معلوم کب سے اس میں میتوں کو دفن کیا جا رہا ہے، نہ معلوم کتنے ایک ایک قبر میں دفن ہیں، نہ معلوم اس میں کتنے نیک ہیں کتنے گناہگار ہیں، کتنے پرہیزگار ہیں کتنے بدکار ہیں، ہم کسی کو نہیں جانتے۔ ہم وہاں کھڑے رہ کے کہتے تو ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جب سلام کیا جائے تو سلام کا جواب دینا یہ واجب ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے قبر والے تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تم نے سلام کیا، قبر والوں نے سنا، قبر والوں نے جواب دیا، تو کیا تم نے سنا؟ تم نے ان کے جواب کو نہیں سنا۔ عام مومنین کا عالم یہ ہے کہ مرنے کے بعد ان کو ان کی قبر میں ڈال دیا جائے، تم کتنی بھی خاموشی سے سلام کرو وہ تمہارا سلام سنتے ہیں اور وہ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو بتائیے مسلمانوں، انبیاء کی سماعت کا عالم کیا ہوگا اور شہداء کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، اس کا ہم اور آپ کبھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بہرکیف مسلمانوں، قرآن کی جن آیات کو پڑھا اسی کے پیش نظر کل کی ہماری گفتگو جو ہوئی تھی حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت تک کہ ہماری بات پہنچی تھی کہ ذی الحجہ کی 3 تاریخ کو حضرت امام مسلم بن عقیل کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل یہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد اور آپ کے نائب بن کر کے کوفہ میں تشریف لے کر کے گئے تھے تاکہ وہاں کے حالات سے آپ کو باخبر کریں، اور وہاں کے حالات سے جب باخبری ہو جائے، اطمینان ہو جائے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ مکے سے کوفے کا قصد کریں گے، مکے سے کوفے کا ارادہ کریں گے۔ چونکہ شروع میں حالات تو ویسے ہی تھے، مگر یاد رکھنا مسلمانوں کہ مشیت اور اللہ تبارک و تعالی جو قضا و قدر کے احکام کو نافذ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی خالق اسباب ہے۔ چونکہ
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی شہرت یہ آپ کے بچپن ہی سے تھی۔ جنگ صفین جب ہوئی تھی، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس جگہ سے گزر رہے تھے، جب نہر فرات کے قریب مولا علی پہنچے تھے تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ قافلہ رکا دیا تھا اور وہاں والوں سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے۔ جب لوگوں نے بتایا اسے کربلا کہا جاتا ہے تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت نشاندہی فرما دی تھی کہ یہ کربلا ہے، یہ نہر فرات ہے، یہاں پہ اہل بیت کے خیمے بننے والے ہیں، یہاں پہ ان کے ساز و سامان اترنے والے ہیں، یہاں پہ ان کے اونٹ بننے والے ہیں، اور یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اہل بیت خاک و خون میں تڑپنے والے ہیں اور انہیں یہاں پہ شہید کیا جائے گا۔ تو حضرت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل بیت یہ حضرت امام عالی مقام کی شہادت سے سب کے سب باخبر تھے کہ آپ کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہونے والا ہے۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نائب بنا کر کے بھیجا۔ اس وقت تو حالات سازگار تھے، حضرت امام مسلم بن عقیل نے خط روانہ کر دیا۔ جب وہ خط آپ کو ملا، آپ نے سفر کا ارادہ کیا۔ 3 ذی الحجہ کو حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا اور 3 ذی الحجہ کو حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ اب مکے سے کوفے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ سامان سفر درست ہونے لگے۔ اس وقت مکے میں جو اکابر صحابہ کرام موجود تھے، جیسے حضرت زید بن ارقم ہیں، حضرت ابو سعید بن خضری ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، ان کے علاوہ اور کئی صحابہ موجود تھے۔ جب ان لوگوں کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اب مکہ سے کوفہ کی طرف تشریف لے کر کے جا رہے ہیں، تو یہ اکابر صحابہ امام عالی مقام کے پاس آ کر کے آپ کو سختی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہرگز آپ کوفہ نہ جائیں، اس لیے کہ صحابہ کوفہ والوں کی بے وفائی اور ان کی مکاری جانتے تھے کہ کوفہ والے ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے بتایا بھی کہ حضرت مولا کائنات کے ساتھ کوفہ والوں نے کیا کیا، آپ کے بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ آپ نے ان لوگوں نے کیا کیا، مگر چونکہ حالات اس طریقے کے تھے کہ حضرت امام مسلم نے وہاں کے حالات کو بہتر بتایا تھا، اس لیے حضرت امام حسین نے صحابہ کرام سے معذرت طلب کی اور آپ نے سفر کے ارادوں کو مکمل کیا۔ آپ نے پکا ارادہ کیا۔ اب مکے سے آپ کوفہ کی طرف جب روانہ ہوتے ہیں تو حاکم مکہ عمرو بن سعید آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، آپ اس کے روکنے سے رکتے نہیں، آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک منزل پہ پہنچتے ہیں، مقام صفا پر، وہاں پہ ایک شاعر سے ملاقات ہوتی ہے جو کوفہ سے آ رہا تھا۔ آپ نے اس سے کوفہ کے حالات کو پوچھا۔ اس شاعر نے کہا کہ امام حسین آپ نے بڑے باخبر آدمی سے خبر معلوم کی ہے، ہاں میں کوفہ سے آ تو رہا ہوں، مگر سنیے کہ کوفہ والوں کے دل تو آپ کی طرف ہے، مگر کوفہ والوں کی تلواریں یہ بنو امیہ کی طرف ہے، یہ کوفہ والے درہم و دینار کے بندے ہیں۔ پھر اس شاعر نے یہ بھی کہا کہ قضا و قدر جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اللہ کو جو منظور ہے وہی ہوتا ہے اور اللہ ہی جو کرتا ہے۔ امام عالی مقام فرماتے کہ ہاں تم نے صحیح کہا۔ اس سے ملاقات کرنے کے بعد امام عالی مقام پھر اپنے سفر کو جاری کرتے ہیں تو آپ کے بینوہی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت امام حسین کی حقیقی بہن تھی، سیدہ زینب ان کے شوہر تھے، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو ایک خط لکھ کر کے امام عالی مقام کی بارگاہ میں بھیجا۔ اچھا، کربلا کے میدان میں جو 72 نفوس قدسیہ تھے، ان 72 لوگوں میں 19 افراد جو تھے وہ اہل بیت اطہار کے تھے۔ اہل بیت اطہار کے 19 افراد تھے۔ یہ 19 کے علاوہ جتنے تھے یہ محبان اہل بیت تھے، یہ اہل بیت کے خادموں میں شامل تھے۔ اب کربلا کے میدان میں جو اہل بیت گئے تھے، حضرت امام علی مقام ہیں، امام علی مقام کے بیٹے حضرت امام زین العابدین ہیں، امام علی مقام کے بیٹے حضرت امام علی اکبر ہیں، امام علی اکبر کے بھائی یعنی امام حسین کے بیٹے حضرت امام علی اصغر ہیں۔
حضرت زین العابدین کی عمر مبارک 22 سال کی تھی اور حضرت امام علی اکبر کی عمر مبارک 18 سال کی تھی اور حضرت امام علی اصغر یہ 6 مہینے کے بچے تھے۔ ان کے علاوہ حضرت امام قاسم جو حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے تھے، حضرت امام قاسم کے بھی بھائی آپ کے ساتھ تھے، اور حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹے یہ حضرت امام حسین کے ساتھ تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ کے وصال کے بعد حضرت مولا علی نے جو دوسرا نکاح کیا تھا، ان سے جو اولادیں ہوئی تھی وہ 5 بیٹے حضرت مولا علی کے وہ حضرت امام حسین کے ساتھ تھے۔ یہ کربلا کے اندر یہ بھی شہید ہوئے تھے۔ امام حسین کے 2 حقیقی بھانجے اون و محمد بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت امام حسین جب اس شاعر سے ملاقات کرنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے بہنوئی تھے، انہوں نے ایک خط لکھ کر کے اپنے دونوں بیٹوں کے ہاتھ سے بھیجایا۔ اس خط کے اندر آپ نے لکھا تھا کہ اے حسین ابن علی، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، ہرگز تم کوفہ جانے کا ارادہ نہ کرے، اس لیے کہ کوفہ والوں کی بے وفائی مشہور ہیں، آپ اہل ہدایت کا نور ہیں، آپ عرب کی عزت و آبرو ہیں۔ ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ کوفہ میں آپ کی اور آپ کی اہل بیت کی ہلاکت ہے، خدا نخواستہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو دنیا میں اسلام کے اندر اندھیرا چھا جائے گا، آپ جلدی نہ کرے، اور اس خط کے پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار حاکم وقت حاکم مکہ کے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر کے امام علی مقام کے مزید اطمینان کے لیے امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاکم مکہ کے بھائی نے بہت روکنے کی کوشش کی، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے بھی بہت روکنے کی کوشش کی، مگر امام علی مقام بزید تھے کوفہ جانے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے پوچھا، اے حسین کیا بات ہے، آپ کوفہ جانے کے لیے اتنا بزید کیوں ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے خواب میں نانا جان کو دیکھا ہے، اللہ کے پیارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اللہ کے پیارے نبی نے ایک کام کا مجھے حکم دیا ہے، وہ کام میں پورا کروں گا، چاہے وہ میرے حق میں ہو یا میرے حق کے خلاف ہو، اس کام کو میں پورا کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے پوچھا، خواب میں رسول اللہ نے کن باتوں کا حکم دیا ہے؟ امام علی مقام فرماتے ہیں، اب تک کہ اس خواب کو نہ تو میں نے کسی کو بتایا ہے اور نہ تو آگے میں وہ خواب کسی کو بتاؤں گا، یہاں تک کہ میں اپنے اللہ سے ملاقات کر لو، میں اپنے اللہ سے جا کر کے مل لو۔ حضرت امام علی مقام جب بزید تھے جانے کے لیے تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار اپنے دونوں بیٹوں کو امام علی مقام کے ساتھ کر دیتے ہیں، جو امام حسین کے حقیقی بھانجے تھے، اور کچھ مجبوریوں کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار مکہ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ امام علی مقام کا یہ پیارا قافلہ رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہا تھا، ایک مقام پہ پہنچتے ہیں، مقام حاجر پہ پہنچنے کے بعد امام علی مقام اپنے قاصد جناب قیس کو ایک تحریر لکھ کر کے روانہ کرتے ہیں کہ اس تحریر کو کوفہ لے جا کر کے کوفہ والوں میں اس بات کو بتا دو کہ میں عنقریب کوفہ پہنچنے والا ہوں۔ یہاں مکے سے امام علی مقام روانہ ہوئے اور وہاں ابن زیاد کو اس بات کا علم ہو گیا۔ ابن زیاد کو معلوم پڑا کہ حضرت امام علی مقام جو ہے مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں کوفہ کے لیے، تو اس نے کیا کہ کوفہ شہر کی اس نے ناکہ بندی کروا دی اور جو سپاہیوں کو کوفہ کے چاروں طرف بٹھا دیا کہ نہ تو کوفہ کے اندر سے کوئی باہر جا سکے اور نہ باہر سے کوئی کوفہ کے اندر آ سکے۔ یہ ناکہ بندی اس لیے کرائی گئی تاکہ کوفہ والوں میں اور امام حسین کے اندر کسی بھی قسم کے کسی خط و کتاب کا سلسلہ باقی نہ رہے اور کوفہ والوں کو معلوم نہ پڑ سکے کہ حسین کہاں تک کے پہنچے ہیں۔ اس نے ناکہ بندی کروا دی۔ یہاں امام حسین نے اپنے ایک ساتھی رفیق کو، اپنے ایک ساتھی ایک دوست قیس کو روانہ کیا، تحریر دے کر کے بھیجا، مگر چونکہ قادسیہ کے مقام پر ابن زیاد کے سپاہیوں نے جناب قیس کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا۔ ابن زیاد نے جناب قیس کو
ایک بلند عمارت پہ کھڑا کیا اور کہا کہ کاذب ابن کاذب، حسین ابن علی کو گالیاں دو، معاذ اللہ رب العالمین۔ کاذب کہتے ہیں جھوٹے کو۔ ابن زیاد کا کہنے کا مطلب یہ کہ حسین بھی جھوٹے ہیں اور علی بھی جھوٹے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ جب اس نے اتنا کہا تو جناب قیس اس بلند مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہتے ہیں اے کوفہ والو، میں حسین ابن علی کا بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ اس وقت اللہ کی خلق میں اور اس کائنات میں حسین سے افضل کوئی نہیں ہے۔ حسین ابن علی جو ہے ہاجر کے مقام تک پہنچ چکے ہیں، اور تم لوگوں پر اب یہ بات فرض ہوتی ہے کہ تم آگے بڑھو اور ان کی آواز پہ لبیک کہو اور ان کی نصرت کرو، ان کا ساتھ نہ چھوڑو۔ اس کے بعد جناب قیس جو ہے ابن زیاد کے باپ کو برا کہتے ہیں، مولائے کائنات کے حق میں دعائے مغفرت کہتے ہیں۔ جب اتنا انہوں نے کہا تو ابن زیاد جو ہے غضبناک ہوتا ہے، اور اس نے اپنے جلاد کو حکم دیا کہ بلند عمارت سے اس غلام کو نیچے پھینک دو تاکہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے اور یہ فوت ہو جائے۔ ابن زیاد کے حکم پر جلاد نے ایسا ہی کیا۔ اب یہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے پہلے حضرت امام مسلم شہید ہوئے، جناب ہانی شہید ہوئے۔ جتنے محبان اہل بیت تھے ان کی جو شہادتیں ہوئی تھی، اب تک کہ وہ شہادتوں کی خبر امام علی مقام تک کے نہیں پہنچی تھی۔ رفتہ رفتہ امام علی مقام آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، رفتہ رفتہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ راستے میں حضرت عبداللہ بن متی سے ملاقات ہوتی ہے۔ عبداللہ بن متی نے سلام و کلام کے بعد پوچھا کہ آپ یہاں کیسے؟ آپ نے بتایا اہل کوفہ نے خطوط بھیج کر کے مجھ کو بلوایا ہے۔ عبداللہ بن متی نے کہا کہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، اس لیے کہ کوفہ والے درہم و دینار کے بندے ہیں، وہ پیسوں کی وجہ سے اپنا سب کچھ بیچ سکتے ہیں۔ راستے میں ہی حضرت امام علی مقام کی ملاقات جو ہے جناب زہیر بن قین سے ہوتی ہے۔ آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تھا، سامنے قریب ایک خیمہ نظر آیا، آپ نے معلوم کروایا تو معلوم ہوا وہ خیمہ زہیر بن قین کا ہے، جو حج سے فارغ ہو کر کے کوفہ کی طرف جا رہے تھے، جو کوفہ کے رہنے والے تھے۔ آپ نے انہیں بلوایا تو جناب زہیر بن قین نے ملاقات سے انکار کر دیا، تو زہیر کی بیوی نے کہا کہ بڑے عجیب انسان ہو، بڑا اچھا کام کیا تم نے، ابن رسول اللہ تمہیں بلا رہے ہیں، امام حسین تمہیں بلا رہے ہیں اور تم ملاقات سے انکار کرتے ہو۔ بیوی کے کہنے پر زہیر بن قین آ کر کے امام حسین سے ملاقات کرتے ہیں۔ امام حسین سے جو بھی گفتگو ہوئی، اس کے بعد زہیر بن قین بڑے خوشی خوشی اپنے خیمے کی طرف جانے لگتے ہیں۔ خیمے میں جا کر کے پورا ساز و سامان امام علی مقام کے خیمے کی طرف بھیجاتے ہیں، اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، فرماتے تم اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے گھر چلی جاؤ، اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ تم میں جو کوئی شہادت کا شوقین ہو، جس کے دل کے اندر شہادت کی تمنا ہو، وہ میرے ساتھ چلے۔ لوگ معاملہ سمجھ نہیں رہے تھے، تو زہیر بن قین نے کہا کہ ایک موقع پہ ہم جہاد میں تھے، ہمارے ساتھ نبی کے صحابی حضرت سلمان فارسی بھی تھے، اس جہاد میں مال غنیمت مسلمانوں کو بہت ملا تھا، اس جہاد کے اندر مسلمانوں کی فتح ہوئی اور مال غنیمت جب تقسیم ہوا تو ہم بہت خوش ہو گئے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے ہم سے کہا تھا اے زہیر بن قین سنو، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ تمہاری ملاقات اہل بیت کے سردار امام حسین سے ہوگی، تم ان کے ساتھ مل کر کے جب ان کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرو گے، لڑو گے، تو یہ مال غنیمت سے زیادہ خوشی اس وقت تمہیں ملنے والی ہے۔ حضرت زہیر بن قین کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت آ چکا ہے، یہ وہی وقت ہے جس وقت کی بشارت اور جو ہے بشارت ہمیں حضرت سلمان فارسی نے دی تھی۔ حضرت زہیر بن قین بھی آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ قافلہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ راستے میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو کوفہ کی طرف سے آ رہے تھے، ان لوگوں نے حضرت امام مسلم کی شہادت کی خبر دی، جناب ہانی کی شہادت کی خبر دی، اور جتنے محبان اہل بیت تھے ان کی شہادت کی خبریں جب آپ کو ملتی ہے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ بڑے غمگین ہوتے ہیں۔ امام علی مقام اپنے ساتھیوں کو جمع فرماتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور مسلمانوں، امام علی مقام مدینہ سے مکہ آتے ہیں، اور جب مکہ سے کوفہ کی طرف جانے لگتے ہیں تو راستے میں جہاں جہاں قیام کرتے ہیں تو اس راستے میں جو قبیلے والے ہوتے، جو گاؤں دیہات والے
والے ہوتے وہ بھی آپ کے ساتھوں ساتھ ہو رہے تھے۔ یہاں پہ تاریخ والوں نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جو راستے میں ساتھوں ساتھ ہو رہے تھے ان کے ذہن و دماغ کے اندر ظاہر ہے یہ بات ہوگی، امام حسین جا رہے ہیں، جب یہ کوفہ پہنچیں گے کوفہ والے ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، یہ امیر المؤمنین بنیں گے، ہم ان کے ساتھ ہوں گے، ہمیں بھی منصب مل جائے گا، ہمیں بھی عہدہ مل جائے گا۔ وہ دنیا کی لالچ میں آپ کے ساتھ جا رہے تھے، مگر جب شہادت کی خبریں آنے لگی امام حسین اپنے ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں، اور ساتھیوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کے بعد خطبہ دیتے ہیں۔ خطبے کے اندر امام علی مقام فرماتے ہیں، اے میرے ساتھیو، اب تم نے دیکھ لیا حالات کس طریقے سے بگڑتے چلے ہیں اور حالات نازک سے نازک تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی حضرت مسلم بن عقیل شہید ہوئے، ان کے مہمان نواز ہانی کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، لہٰذا میں تم لوگوں کو آزادی دیتا ہوں، تم لوگ میری طرف سے آزاد ہو، تم سب کے سب اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ سکتے ہو، میری طرف سے تم پر کوئی الزام نہیں ہوگا۔ امام علی مقام نے جب یہ خطبہ دیا تو راستے میں جو لوگ آپ کے ساتھ ہوئے تھے وہ سب چھٹنے لگتے ہیں، وہ سب واپس ہونے لگتے ہیں، بچے اتنے ہی جتنے مدینہ سے مکہ کی طرف آپ کے ساتھ آئے تھے، اہل بیت اطہار اور وہ 72 نفوس قدسی آپ کے ساتھ تھے۔ اسی طریقے سے یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، راستے میں ہی اب جب یہ قافلہ آگے بڑھ رہا تھا ابن زیاد نے اب ایک 1000 کا لشکر بھیجا، حور بن یزید رہائی کی رفاقت میں ایک لشکر بھیجا کہ جا کر کے حسین کے اوپر نظر رکھو اور ان کی ہر نقل کی خبر ہمیں دیتے رہو اور ان کو روکو اور ان کے اوپر کڑی نظر رکھو۔ اب چلچلاتی دھوپ ہے مسلمانوں، حضرت امام علی مقام یہاں سے کوفہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کوفہ سے حور بن یزید رہائی 1000 کا لشکر لے کر کے چلچلاتی دھوپ میں امام علی مقام کے پاس آ کر کے رکتا ہے۔ اب چونکہ دھوپ تھی اور جو ہے سفر کا وقت تھا، سفر کا موقع تھا، حضرت امام علی مقام نے ان لوگوں کو پہلے پانی پلایا۔ اب جب حور نے دیکھا کہ یہ اتنے عظیم ترین انسان ہیں کہ میں انہیں گرفتار کرنے کے لیے ان کا راستہ روکنے کے لیے آیا مگر یہ مہمان نوازی کر رہے ہیں، تو اس نے کچھ کہا نہیں، پانی پی کر کے امام علی مقام اپنے خیمے کے اندر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے چلا گیا۔ ظہر کا وقت ہوتا ہے، امام علی مقام اپنے ساتھیوں کو نماز کا اعلان کرتے ہیں، اذان پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، اذان پڑھی جاتی ہے۔ امام علی مقام اذان کے بعد جو ہے حور کے لشکر کے پاس آ کر کے حمد و ثنا کے بعد خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوفہ والو، تم لوگوں نے خطوط دے کر کے مجھ کو بلوایا ہے، تمہارے خط بھیجنے پر میں یہاں پہ آیا ہوں، اب اگر میرا آنا تم لوگوں کو پسند نہیں تو میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں، جہاں سے آیا میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ ان لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امام علی مقام نے حکم دیا مؤذن کو تکبیر پڑھو، تکبیر پڑھی گئی۔ امام علی مقام حور سے کہتے ہیں کہ تم اپنی نماز الگ پڑھو گے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ حور نے کہا میں نماز تو آپ کے ساتھ پڑھوں گا، میرے سپاہی بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، آپ کی اقتدا میں ظہر کی نماز ہوتی ہے، پھر سب اپنے اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ عصر کا وقت ہوتا ہے، امام علی مقام اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہیں اب روانگی کی تیاری کر لو، اب ہم یہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ جب روانگی کی تیاری ہوتی ہے، عصر کی اذان پڑھی جاتی ہے، آپ نے پھر نماز کا اعلان کیا، دونوں طرف کے لوگ امام علی مقام کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں۔ پھر جب آپ روانہ ہونے کا ارادہ کرتے ہیں تو حور آپ کا راستہ روک لیتا ہے، آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتا ہے۔ امام علی مقام فرماتے کہ تو چاہتا کیا ہے؟ حور نے کہا مجھے جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے مجھے آپ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں، فقط آپ کو گرفتار کر کے کوفہ تک کے پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ امام علی مقام انہی ساری باتوں کو دہراتے ہیں کہ تمہارے خطوط پر میں یہاں آیا ہوں۔ حور کہتا کہ آپ کو خط کس نے دیا ہم نہیں جانتے ہیں اور ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے۔ بہرکیف مسلمانوں، یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا وادی نینوا میں پہنچنے کے بعد حضرت امام علی مقام
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے واقعات کے اندر آپ ان باتوں کو بخوبی دیکھیں گے کہ جگہ جگہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت رسول کو اپنے قتل سے باز رہنے کی تعلیم دے رہے ہیں، امت رسول کے سامنے اہتمام حجت کر رہے ہیں، کوفیوں کے سامنے اہتمام حجت کر رہے ہیں کہ تم لوگوں کی دعوت پہ میں آیا ہوں، اگر میرا آنا تمہیں ناپسند ہے، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، مجھے جانے دو، میں کسی بھی جگہ جا کے اپنی زندگی کے لمحات کو گزار لوں گا۔ وادی بیضا میں بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا، خطبے کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے کہ جب تم دیکھو کہ کوئی انسان ظلم و ستم کر رہا ہے، کوئی انسان شریعت رسول اللہ کی جو ہے خلاف ورزی کر رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو تمہارے اوپر یہ بات فرض ہوتی ہے کہ تم اس کی قولاً اور فعلاً اصلاح کرو۔ اگر کوئی بادشاہ ایسا کرتا ہے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ بادشاہ کی جگہ تمہیں جہنم میں ڈال دے۔ پھر حالات کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں کہ اے لوگوں، تم نے بنو امیہ کو دیکھا کہ بنو امیہ کے لوگ شیطان کی پیروی کرنے لگے ہیں، مال غنیمت کو اپنے لیے ان لوگوں نے خاص کر لیا ہے، اور جو ہے شریعت رسول کو چھوڑ کر کے وہ حکومت اپنی مرضی کے حساب سے کر رہے ہیں۔ تو اس وقت مجھ پر یہ بات سب سے زیادہ فرض ہوتی ہے کہ میں اصلاح کی کوشش کروں، اب میں ان لوگوں کی اصلاح کی کوشش کروں، مگر پھر بھی ان لوگوں کے اوپر یہ بات اثر نہیں کرتی۔ اب عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے خط آتا ہے، ابن زیاد کی طرف سے جو خط آتا ہے، ابن زیاد کی طرف سے یہ خط حر بن یزید رہائی کے لیے آتا ہے کہ حسین کو کسی چٹیل میدان کے اندر روک دو، ایسے میدان میں روکو جہاں پہ پانی دور تک کے نہ ہو، چلچلاتی دھوپ ہو۔ اور جو ہے حر نے یہ خط امام علی مقام کو دکھایا، امام علی مقام فرماتے ہیں مجھے تھوڑا اور آگے چلنے دو۔ جب وہ تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، آگے چلتے اب حور کے سپاہی آ کر کے راستہ آپ کا روک لیتے ہیں کہ یہاں سے فرات زیادہ دور نہیں ہے، اسی چلچلاتی دھوپ اور چٹیل میدان میں آپ کو رکنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، اسی میدان میں آپ کو روک دیا جاتا ہے۔ اور یہ وقت وہ وقت تھا مسلمانوں، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ جگہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ وادی نینوا ہے، اور پھر اسے کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ تو امام علی مقام نے سنا کہ اسے کربلا کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں کرب و بلا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان تمام چیزوں کی نشاندہی فرمائی کہ ہمارے خیمے کہاں بننے ہیں، ہمارے اونٹ کہاں بننے ہیں، اور اہل بیت کے افراد کہاں شہید ہونے ہیں۔ امام علی مقام اس جگہ قیام فرماتے ہیں۔ 3 محرم کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب حر بن یزید رہائی کی طرف جو ہے 7 محرم کو ابن زیاد کی طرف سے خط آتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا مسلمانوں کہ اس وقت ایران میں بغاوت اٹھی تھی، ایران کے لوگ باغی ہو گئے تھے، تو ابن زیاد نے 4000 کا لشکر بھیجا تھا ایران کے لوگوں کی سرخوبی کے لیے اور انہیں نیست نابود کرنے کے لیے۔ اور وہ 4000 سپاہی کے اوپر جو سپہ سالار تھا وہ عمرو بن سعد تھا۔ یہ عمرو بن سعد کون ہے؟ یہ عمرو بن سعد وہی ہے جو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس کی بات چیت ہوئی تھی، امام مسلم نے اسے اپنی باتوں کا امین بنایا تھا، مگر اس بدنہاد نے باتوں کی امانت نہیں رکھی اور باتوں کے اندر خیانت اس نے پیدا کی۔ یہ وہی عمرو بن سعد ہے جو حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ عمرو بن سعد کو عبید اللہ ابن زیاد نے رائے کی حکومت کا پروانہ دیا تھا کہ تم جاؤ ایران اور وہاں پہ فتح حاصل کرتے ہو تو رائے کی حکومت تمہیں مل جائے گی، رائے کی بادشاہت تمہیں مل جائے گی۔ اب یہ رائے کی حکومت کی لالچ میں یہ ایران کی طرف جا رہا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اسے روک کر کے واپس بلوایا اور کہا کہ یہ معاملہ جو ابھی حسین کا سامنے ہے، پہلے اس معاملے سے نپٹو اور حسین کو اس بات پہ آمادہ کرو، مجبور کرو کہ وہ ہماری اطاعت قبول کرے۔ اگر وہ قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے سر کو قلم کر کے یہاں لے آؤ، ان کے
سر کو کاٹ کر کے یہاں لے آؤ۔ اب چونکہ عمرو بن سعد جانتا تھا کہ حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں، حسین رسول اللہ کے لگتے جگر ہے، اور عمرو بن سعد صحابی کا بیٹا تھا، اس وجہ سے وہ جانتا تھا کہ ان کے فضائل کتنے ہیں، ان کو قتل کرنا مطلب یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے عذاب کو مول لینا ہے، ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہنا ہے۔ عمرو بن سعد پہلے تو منع کرتا ہے، عمرو بن سعد کہتا ہے مجھے اس معاملے سے دور رکھو، مجھے رے کی طرف جانے، مجھے جو ہے ایران کی طرف جانے دو۔ عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے اگر تمہیں رے کی حکومت چاہیے تو اس معاملے سے تمہیں نپٹنا پڑے گا۔ اب چونکہ عمرو بن سعد دنیا کے اوپر دل شیدا کرنے والا تھا، اور جو ہے دنیا دار انسان تھا، دنیا کی دولت سے محبت کرنے والا انسان تھا، اس نے ایک رات کی مہلت مانگ لی۔ اس نے مہلت مانگی کہ رات بھر سوچو بچار کرتا ہو۔ رات بھر سوچو بچار کرنے کے بعد دوسرے دن اپنے 4000 سپاہی لے کر کے یہ بھی کربلا کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ پہلے سے 1000 موجود تھے، پھر عمرو بن سعد 4000 لے کر کے آ جاتا ہے۔ آنے کے بعد اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا جا کر کے حسین سے پوچھو کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ اب چونکہ اس کے سپاہیوں میں اکثر ایسے لوگ موجود تھے جن لوگوں نے امام حسین کو خط لکھا تھا، تو وہ سب جانے سے انکار کرتے ہیں۔ پھر عمرو بن سعد اپنے غلام کو بھیجتا ہے، اس کا غلام آ کر کے کہتا ہے امام علی مقام کی بارگاہ میں کہ عمرو بن سعد پوچھتا ہے کس مقصد کے لیے آپ یہاں پہ آئے ہو؟ امام حسین نے جواب دیا، بتا دیا کہ تم لوگوں کے خطوط آئے تھے، اس وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں۔ اب اگر میرا آنا تمہیں ناپسند ہے مجھے چھوڑ دو، میں جہاں سے آ جاؤں وہاں واپس چلا جاؤں۔ امام حسین کے اس جواب کو اور اپنے سوال کو عمرو بن سعد لکھ کر کے ابن زیاد کے دربار میں بھیج دیتا ہے کہ امام حسین کا کہنا یہ ہے کہ اگر میرا آنا تمہیں ناپسند ہے تو مجھے جانے دو، میں جہاں سے آ جاؤں وہاں واپس چلا جاتا ہوں۔ جب یہ خط ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو ابن زیاد بڑا مغرور ہو گیا، تکبر میں کہتا ہے کہ جب کہ ہمارے پنجے نے اسے جکڑ لیا ہے تو اب راہ فرار اختیار کرنا چاہتا ہے، جبکہ کوئی راہ فرار نہیں ہے اور کہیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ابن زیاد نے اب ایک حکم نامہ لکھ کر کے بھیجا، اے عمرو بن سعد حسین سے کہو ہماری اطاعت کرے، حسین سے کہو ہماری پیروی کرے اور سر تسلیم خم کر دے۔ جب یہ اور اگر یہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب یہ خط آتا ہے تو عمرو بن سعد خط پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد یہ عافیت پسند نہیں ہے، یہ امن پسند نہیں ہے، یہ خون خرابہ ہی چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے 7 محرم ہوتی ہے، جب 7 محرم ہوتی ہے تو 7ویں محرم کو ابن زیاد کی طرف سے ایک خط اور آتا ہے کہ حسین کے اوپر پانی بند کر دیا جائے، ان کے خیمے کے اوپر، ان کے خیمے میں پانی کا ایک قطرہ نہ جائے۔ عمرو بن سعد کے حکم پر 500 سپاہی جو ہے یہ نہر فرات کا چکر لگا لیتے ہیں، نہر فرات پہ پیرا بٹھا دیتے ہیں۔ اب وہاں سے پانی کا کوئی قطرہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں نہیں آتا ہے۔ انہی لوگوں میں ایک یزیدی فوجیوں میں سے کسی ایک نے کہا تھا اے حسین دیکھتے ہو یہ نہر فرات کا کیسا نیلا نیلا آسمانی کلر کا پانی ہے، اس میں سے ایک قطرہ پانی تمہیں میسر نہیں ہوگا، ایک بند پانی تمہیں میسر نہیں ہوگا۔ امام علی مقام کو یہ بات بہت بری لگی، آپ کے قلب پاک کو تکلیف ہوئی، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے پروردگار عالم تو اسے پیاسا مارنا اور اسے کبھی بخشنا مت، اسے کبھی معاف نہ کرنا۔ آپ نے یہ دعا کی۔ حمید بن مسلم کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد وہ بیمار پڑا تو ہم نے دیکھا پانی پانی چلاتا، اور جب اسے پانی دیا جاتا وہ پانی پیتا فوراً قے کر دیتا، پانی پیتا فوراً پورا پانی الٹ کر کے باہر کر دیتا۔ اسی طریقے سے وہ پیاسا مرا ہے۔ آپ دیکھیں گے واقعات کربلا کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان کے اندر مجبور تھے۔ نہیں نہیں مسلمانوں، امام علی مقام کربلا کے میدان میں مجبور نہیں تھے، امام علی مقام تو مسرور تھے۔ اب وہ چاہتے تو بہت ساری کرامتیں دکھا سکتے تھے، مگر امام علی مقام کربلا کے میدان میں کرامت دکھانے کے لیے نہیں، دین خدا کے اوپر اپنی استقامت دکھانے کے لیے گئے تھے کہ رسول اللہ کے گھرانے والے جو ہے کس طریقے سے اب دین رسول پر استقامت اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ صبر کے پہاڑ ہوتے ہیں، ظلم کرنے والے
کتنا ہی ظلم کرے ان کے ہاتھوں سے صبر کے دامن نہیں جاتے ہیں، وہ صبر کے دامن کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ ورنہ اگر کرامتوں کو دیکھو گے تو امام علی مقام کی میدان کربلا کے اندر بہت ساری کرامتیں ہیں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کے خیمے کے ارد گرد خندق کھدوائی تھی اور خندق کے اندر لکڑیاں ڈال دی تھی اور عاشورے والے دن اس لکڑیوں میں آگ لگا دی تھی کہ بعد شہادت جو ہے اہل بیت اطہار کی خواتین کے ساتھ جو ہے کوئی بے حرمتی نہ ہو۔ تو ایک یزیدی نے کہا تھا حسین جہنم میں جلنے سے پہلے تم دنیا میں اپنے لیے آگ کا انتظام کر لیے ہو۔ جب اس نے اتنا کہا امام حسین اپنے ہاتھ کو اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس پر تو ذلت مسلط کر دے اور اسے دنیا کی آگ میں جلا ڈال۔ آپ نے جب اتنا کہا اس کا گھوڑا بلکتا ہے اور میدان میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے، وہ گھوڑے سے گرتا ہے، اس کا پیر گھوڑے کی رکاب میں پھنس جاتا ہے اور وہ گھوڑا لا کر کے اسی آگ میں اسے پھینک دیتا ہے۔ ایک بدبخت نے کہا تھا اسی کربلا کے میدان کے اندر اے حسین ہم تمہیں پیاسا ماریں گے، یہ نہر فرات کا پانی کا ایک قطرہ تمہیں ملنے والا نہیں۔ امام حسین نے اس کے لیے بھی یہی دعا کی تھی کہ پروردگار اس کے اوپر ذلت مسلط کر دے۔ جب آپ نے دعا کی اس کے اوپر ذلت مسلط کر دے، اس کو رفع حاجت کی ضرورت ہوگی، وہ حاجت کے لیے گیا، جیسے ہی وہ حاجت کے لیے بیٹھتا ہے اس کی شرمگاہ پہ بچھو کاٹ لیتا ہے، اپنی نجاست میں اپنی نجاست میں لوٹتا ہوا وہ کھلا جو ہے برہنہ میدان کے اندر آتا ہے اور پانی پانی چلاتا ہے، اس کے حلق میں پانی ڈالا جاتا ہے مگر ایک قطرہ پانی اس کی حلق کے نیچے نہیں اترتا، اسی طریقے سے ذلیل ہو کر کے وہ مر جاتا ہے۔ یہی نہیں مسلمانوں، امام علی مقام کی بہت ساری کرامتیں ہیں مگر چونکہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہ قادر مطلق ہے، اللہ کے علم میں ہمیشہ سے ہر بات ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اہل بیت پر، ان کے اختیارات پر، بزرگان دین کے تصرفات پر اعتراض کر سکتے تھے، تو اعتراض سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اعتراض کا جواب عطا فرما دیا تھا کہ اے لوگو سلطان الہند عطا رسول کو دیکھ لو کہ جب آپ ہندوستان آئے تھے تو پرتوی راج چوہان نے انا ساگر کے اوپر پیرا بٹھا دیا تھا، تو سرکار غریب نواز نے پورے انا ساگر کو اپنے کٹوروں کے اندر سمو لیا تھا۔ سرکار غریب نواز کی یہ کرامت جو ہے قیامت تک کے رہنے والے ہر اس انسان کی بات کا جواب ہے جو حسین اعظم کے اوپر اعتراض کرے۔ غریب نواز کی روحانیت آج بھی جواب دیتی ہے اے لوگو ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ میرے نانا حسین کربلا میں محتاج تھے، میرے نانا حسین کربلا میں مجبور تھے، میں ان کا نواسا ہوں۔ جب پانی بند کیا گیا تو پورے انا ساگر کو ایک کٹوروں کے اندر میں نے سمو لیا تھا، اگر میرے حسین چاہتے تو پورا فرات آپ کے قدموں میں آ جاتا، فرات ہی نہیں پوری دنیا کا پانی آپ کے قدموں کے اندر آ جاتا، مگر چونکہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کو سبق دینا اور تعلیم دینا مقصود تھا کہ دین کی راہ میں چلو گے تمہارے راستے میں مصیبتیں آئیں گی، جب دین کے راستے پہ چلو گے تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں گے، جب دین کی راہ پہ چلو گے تمہیں برا کہا جائے گا، اس وقت تمہیں صبر حسین کو دیکھنا ہے، اس وقت تمہیں کربلا کو یاد کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہر مصائب و آلام کا سامنا خندہ پیشانی سے امام حسین نے کیا ہے۔ ان کے صبر کو دیکھتے جاؤ، تم آگے بڑھتے چلے جاؤ، تمہیں تمہاری تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، ورنہ حقیقت یہ ہے مسلمانوں حسین فرات کے لیے نہیں ترسے تھے، فرات لب حسین کے لیے ترسا تھا، فرات ترس رہا تھا کہ حسین اپنے مقدس ہونٹوں سے ایک مرتبہ فرات کو لگا کے چند گھونٹ پانی پی لے، مگر حسین کو اس پانی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہی نہیں مسلمانوں 7 محرم سے پانی کو بند کر دیا گیا، 7 محرم کو جب پانی بند کر دیا گیا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ چونکہ یہ صلح پسند تھے، چونکہ یہ امن پسند تھے، یہ مسلمانوں کے اندر انتشار کو پسند نہیں کرتے تھے، مسلمانوں کا خون ناحق بہے اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے، آپ نے اپنا قاصد عمرو بن سعد کے پاس بھیجا کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ عمرو بن سعد نے ملاقات کو منظوری دی کہ ٹھیک ہے آج رات ہم ملاقات کریں گے۔ عمرو بن سعد اپنے 20 آدمیوں کے ساتھ آتا ہے، امام علی مقام اپنے 20 ساتھیوں کے ساتھ آتے ہیں اور میدان کے بیچ میں اپنے اپنے ساتھیوں کو دور کر کے رات گئے بات کرتے رہے۔ اب ان دونوں کے درمیان جو باتیں ہوئی اس کا صحیح علم کسی کو
کو نہیں ہے۔ البتہ لوگ اپنا اپنا قیاس لگاتے ہیں، مگر تاریخ نگاروں نے لکھا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی، اور وہ بات یہ کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، مجھے کسی بھی طرف چلے جانے دو، میں اپنی زندگی کے لمحات کو گزار لوں گا، باقی کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیا انجام ہوتا ہے وہ دیکھا جائے گا۔ جب امام علی مقام کی پوری بات کو عمرو بن سعد نے سنا تو وہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ حسین تم صلح پسند انسان ہو، حسین تم امن پسند انسان ہو، عافیت و سلامتی چاہنے والے انسان ہو۔ اس نے حضرت امام علی مقام کی پوری گفتگو کو لکھ کر کے ابن زیاد کے دربار میں بھیجا۔ ابن زیاد نے جب اس تحریر کو پڑھا تو تحریر کے پڑھنے کے بعد ابن زیاد کہتا ہے کہ یہ تحریر اس آدمی کی ہے جو اپنے امیر کا خیر خواہ ہے اور جو لوگوں کے اوپر مہربان ہے، چلو میں اسے قبول کر لیتا ہوں۔ اس میں لکھا کیا تھا؟ اس میں یہی بات تھی کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، میں کسی بھی طرف چلا جاتا ہوں۔ عمرو بن عبید اللہ ابن زیاد اس کو قبول کر لیتا اور ماننے پر آمادہ ہو چکا تھا، مگر اس وقت وہاں پہ شمر دل جوشن موجود تھا۔ شمر دل جوشن نے کہا اے امیر وقت عبید اللہ ابن زیاد، اب تم نے حسین کو جکڑ لیا ہے، وہ تمہارے قابو میں آ چکے ہیں، اب اگر تم انہیں رہا کرتے ہو تو یاد رکھنا وہ جا کر کے شان و شوکت کو جمع کر لیں گے، وہ جا کر کے قوت کو جمع کر کے پھر وہ تم پر حملہ آور ہو جائیں گے، تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ اس وقت وہ کمزور ہے، اطاعت پہ انہیں مجبور کرو، اگر وہ مانے تو ٹھیک ہے، تمہیں اختیار ہے سزا دینے کا، تمہیں اختیار ہے معاف کر دینے کا۔ جب شمر دل جوشن نے یہ مشورہ دیا، ابن زیاد کی رائے بدل جاتی ہے۔ شمر نے کہا ہم نے تو یہاں تک کہ سنا ہے عمرو بن سعد اور حسین جو ہے یہ پوری رات بیٹھ کر کے آپس میں باتیں کیا کرتے ہیں۔ جب اس نے یہ خبر دی، ابن زیاد اب دوسرا حکم بھیجتا ہے۔ وہ حکم کیا تھا؟ عمرو بن سعد، ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تم حسین کی سلامتی کی فکر کرو، اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تم حسین کو بچانے کی فکر کرو، تم ان سے کہو وہ اطاعت کرے، وہ بیعت کرے، یا تو پھر جو ہے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اور یہ خط اس نے شمر دل جوشن کے ہاتھ بھیجا تھا، عمرو بن سعد کے پاس بھیجا تھا، اور عبید اللہ نے یہ حکم دے کے بھیجا تھا کہ اگر تمہیں کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنا لشکر جو ہے شمر کے حوالے کر دو۔ جب شمر یہ خط لے کر کے عمرو بن سعد کے پاس آتا ہے تو عمرو بن سعد کہتا کہ یہ تو کیا لے کر کے آ گیا، اور کہتا مجھے پورا یقین ہے کہ میرے مشورے پہ عمل کرنے سے تو نے ہی منع کیا ہوگا۔ اے شمر سن لے، حسین کے پہلو میں وہ خوددار دل ہے کہ حسین سر کٹا تو سکتے ہیں مگر ابن زیاد کے سامنے وہ سر جھکا نہیں سکتے ہیں، وہ سر کٹا تو سکتے ہیں مگر ذلت کے ساتھ وہ غلامی کو قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ شمر کہتا ہے ان باتوں کو جانے دے، اب کرنا کیا ہے تو بتا، اب کیا کرے کہ دنیا کے اوپر دل فریفتہ ہو تو چکا تھا، دنیا کی جاہ و حشم چاہیے تھا، دنیا کی حکومت چاہیے تھی، رائے کی حکومت چاہیے تھی۔ اس نے کہا کہ میں ہی پورے لشکر کو سنبھالوں گا، تم پیدل سپاہیوں کی نگہداری کرنا۔ اب اسی طریقے سے یہ وقت گزرتا گیا، 9ویں رات تھی، شب عاشور کی رات تھی۔ اچانک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنے خیمے کے باہر اپنی تلوار کو اپنے قبضے میں پکڑے ہوئے اس پہ سر پاک کو رکھے آپ کے اوپر گنودگی طاری ہو جاتی ہے۔ اور اسی رات میں شب عاشور کی رات میں یزیدیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ آپ دیکھیں مسلمانوں، جب ان لوگوں نے حملہ کیا، یہ شب عاشور کی رات تھی، اب جب ان کی آواز خیمے کے بہت قریب سے آنے لگے، سیدہ زینب آتی ہے، امام حسین سے کہتی کہ بھائی دیکھو دشمن کے شور کی آواز بڑے قریب سے آ رہی ہے۔ اتنے میں حضرت عباس علمبردار بھی آتے ہیں، وہ کہتے کہ آپ رکیں میں جا کر کے دیکھتا ہوں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں حضرت زینب سے کہ ابھی میری آنکھ لگی تھی، میں نے خواب میں نانا جان کو دیکھا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں حسین ان قریب تم ہمارے پاس آنے والے ہو، حسین جو کام تمہارے ذمہ دیا گیا ہے اس کام کو تم پورا کرنا۔ جب
آپ نے اتنا کہا سیدہ زینب رونے لگتی ہے، ہائے مصیبت کہنے لگتی ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ بہن تمہارے لیے کوئی مصیبت نہیں، صبر کے دامن کو تھامے رہنا اور حضرت شکایت زبان پہ آنے مت دینا، چیخ و پکار نہ کرنا۔ حضرت عباس علمبردار جا کر کے یزیدیوں سے معلوم کرتے ہیں تو یزیدی یہی کہتے ہیں کہ ان سے کہو اطاعت کرے یا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ یہ پیغام اور یہ بات امام علی مقام تک کے پہنچاتے ہیں۔ امام علی مقام فرماتے ہیں تو ان سے کہو مجھے ایک رات کی مہلت دے دے، میں پوری ایک رات کی مہلت چاہتا ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیے مسلمانوں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تو یہی ہے کہ چاہے جو ہو جائے ان لوگوں کی اطاعت قبول نہیں کرنی ہے۔ میں سر دے سکتا ہوں مگر حسین کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا ہوں، میں سر کٹا سکتا ہوں مگر ذلت کے ساتھ جو ہے حسین جو ہے امام علی مقام کا فیصلہ یہی تھا کہ میں ذلت کے ساتھ یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پہ ایک حدیث پاک سنیے مسلمانوں، اس حدیث کو آپ نے 2 سے 3 روز پہلے سنا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے مسلمانوں؟ اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب یہ کہ اولاد کے معاملے میں حسین مجھ سے ہے، اولاد کے معاملے میں حسین مجھ سے ہے، اس لیے کہ حسین میری اولاد کی اولاد ہے مگر میں حسین سے ہوں۔ مطلب یہ کہ قیامت تک کہ میرا دن حسین سے رہنے والا ہے، قیامت تک کہ میرا دن حسین سے بچنے والا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے اور دین کو پناہ دینے والے، مطلب یہ دین کو فروغ دینے والے یا دین کو بڑھانے والے یا دین کو بچانے والے یہ حسین ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، مطلب یہ کہ قیامت تک کے لیے جو دین باقی رہے گا وہ حسین کی قربانی سے باقی رہے گا، وہ حسین کی جانثاری سے باقی رہے گا۔ آج نماز باقی ہے، اس کی وجہ یہ ہے اسی نماز کی بقا کے لیے حسین نے کربلا میں سب کچھ قربان کیا ہے۔ آج حج باقی ہے، اس کی وجہ یہی ہے اس حج کی بقا کے لیے امام حسین نے اپنا سب کچھ کربلا کے اندر قربان کیا ہے۔ اگر زکوٰۃ باقی ہے حسین اعظم کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ جتنی عبادتیں اور اسلام کے جتنے فرامین باقی ہے یہ سب کچھ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کی وجہ سے باقی ہے۔ تو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، مطلب اس کا یہی ہے کہ میرا دن حسین سے باقی رہنے والا ہے۔ وہ سب کچھ قربان کر کے میرے دین کو بچانے والے ہیں، وہ سب کچھ قربان کر کے اسلام کو بچانے والے ہیں۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات کی مہلت مانگی تھی۔ وہ ایک رات کی مہلت کیوں مانگی تھی جانتے ہو مسلمانوں؟ لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر کچھ اور ہوگا مگر حقیقت یہ تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک رات کی مہلت مانگی، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے کہا تھا کہ حضور آپ کا فیصلہ کیا ہے آپ جانتے ہیں، آپ کا فیصلہ کیا ہے ہم جانتے ہیں، جو بھی فیصلہ ہے ابھی اپنا فیصلہ سنا دیتے، ایک رات کی مہلت مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ تو امام علی مقام نے حضرت عباس سے کہا تھا کہ عباس ایک رات کی مہلت اس لیے میں نے مانگی ہے تاکہ رات بھر جی بھر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لوں، تاکہ صبح مجھے شہید ہونا ہے، رات بھر میں تسبیحات کے مزے لے لوں تاکہ صبح مجھے شہید ہونا ہے، یہ میری زندگی کی آخری رات ہوگی تو جی بھر کے میں اپنے معبود کی عبادت کر سکوں، اپنے اللہ کو راضی کر سکوں۔ مہلت مانگی بھی ہے تو عبادت کے لیے مانگی ہے۔ دنیا یہ سمجھتی ہوگی کہ رات بھر بیٹھ کے روئے ہوں گے، حسین روئے تھے رات بھر مگر سجدے میں روئے تھے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، امت رسول اللہ کے لیے روئے تھے، دین کی حفاظت کے لیے روئے تھے۔ رات بھر کی مہلت امام علی مقام نے مانگی ہے۔ پھر اسی رات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہل بیت کو جمع کیا، ان لوگوں کو جمع کیا جو آپ کے ساتھ مدینے سے آئے تھے۔ آپ نے خطبہ دیا، ارشاد فرمایا اے لوگو تم نے حالات کو دیکھا ہے، حالات دن بدن بگڑتے چلے گئے ہیں حتیٰ کہ ہم کربلا تک کے پہنچ گئے ہیں، مگر میرا یقین یہی ہے کہ یہ سب کے سب میرے خون کے پیاسے ہیں۔ مجھے قتل کر دینے کے بعد، مجھے شہید کر دینے کے بعد یہ کسی کی طرف نظر نہیں کریں گے
گے، لہٰذا میں تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم سب میری طرف سے بری ہو، تم پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے، تم سب کے سب اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جاؤ، یہ مجھے قتل کرنے کے بعد کسی کی طرف توجہ نہیں کریں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے سردار ہمارے آقا، ہم اس لیے آپ کو تنہا چھوڑ کر کے چلے جائیں کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہیں، اور پھر ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کا انجام کیا ہوا، پھر ہم لوگوں کو کیا کہیں گے کہ دشمنوں کے نرغے میں ہم نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طریقے سے اہل بیت کے افراد کہتے چلے گئے۔ مسلم بن اوسجہ بھی وہاں موجود تھے۔ مسلم بن اوسجہ کہتے کہ حضور میری خواہش تو یہ ہے میرے ہاتھ میں نیزہ ہو، میں دشمنوں سے مقابلہ کرتا جاؤں اور میرا نیزہ ان کے سینوں کے اندر ٹوٹ جائے، پھر میں لکڑی سے ان سے مقابلہ کروں، میں پتھروں سے ان سے مقابلہ کروں۔ یہ سب 72 ایسے وفادار تھے کہ کسی نے جانے کا نام تک کے نہیں لیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ اس وقت امام علی مقام نے خیال کیا کہ ممکن ہے چراغ کی روشنی میں ایک دوسرے کے چہرے پہ نظر پڑتی ہو، اس وجہ سے شرم و ہچکچاہٹ ہو۔ امام علی مقام نے چراغ کو گل کر دیا، چراغ کو بجھا دیا کہ اب اندھیرا ہے، اندھیرے میں نکل کر کے چلے جاؤ۔ مگر جب تھوڑی دیر کے بعد چراغ کو روشن کیا، وہ سب کے سب اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں، کوئی وہاں سے ہلتا نہیں، کوئی وہاں سے جانے کا نام نہیں لیتا ہے۔ پوری رات سب اپنے اپنے خیمے میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خوب نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیح و تحلیل پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے، توبہ و استغفار کی جاتی ہے۔ اس کے بعد 10ویں محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے، فجر کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر والوں کے لیے صبر و استقامت کی دعا فرماتے ہیں، صبر و استقامت کی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ یہ وہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی، 61 ہجری کا آغاز ہو چکا تھا، جمعہ کا دن تھا۔ فجر کی نماز کے بعد ہی اچانک ہی دشمنوں کی طرف سے جنگ کا نکارہ بجھا دیا جاتا ہے۔ جب جنگ کا نکارہ بجتا ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنی سواری پہ سوار ہو کر کے یزیدی لشکر کی طرف جاتے ہیں۔ آپ نے بڑا بلیغ خطبہ وہاں پہ پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا وہاں پہ کی۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے کوفہ کے رہنے والوں، دیکھو میں کون ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، دیکھو ذرا میں کون ہوں، میں فاطمہ بنت رسول اللہ کا نور نظر ہوں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر تنہا میں وہ ہوں کہ میں نواز رسول اللہ ہوں، میرے علاوہ پوری دنیا میں نبی کا نواسا کوئی نہیں ہے۔ اے لوگو، تم نے رسول کی وہ حدیث نہیں سنی جس میں اللہ کے نبی نے میرے تعلق سے اور میرے بھائی امام حسن کے تعلق سے کہا ہے کہ یہ میرے دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت امام حسین اپنی فضیلت کو واضح کرتے ہیں، فضیلت کو واضح کرنے کا مقصد بھی تھا اہتمام حجت تھا۔ آپ نے اپنی فضیلت کو بیان کیا، آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ناحق تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو، میں نے تو کسی کا قتل نہیں کیا ہے کہ جس کے قصاص میں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ جب آپ اپنے فضائل کی حدیثوں کو بیان کر رہے تھے تو لوگوں، آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اگر تمہیں میری بات کے اوپر شک ہو کہ تم یہ سمجھو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، حالانکہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اگر پھر بھی تمہیں شک ہے تو اس وقت دنیا اسلام کے اندر حضرت عبداللہ بن جابر موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری موجود ہے، حضرت انس بن مالک موجود ہے، حضرت سہیل بن عدی موجود ہے، یہ سب رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ تم جا کر کے ان سے اس حدیث کی صحت لے سکتے ہو کہ اللہ کے نبی کے یہ حدیث پاک ہے۔ لوگ کہتے کہ حسین ہمیں تمہاری فضیلتوں سے لینا دینا نہیں ہے، تم یہ کہو کہ تم یزید کی بیعت کرتے ہو کہ نہیں، تم بتاؤ تم اطاعت قبول کرتے ہو کہ نہیں۔ امام حسین نے ان لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ اگر تم ان باتوں کو نہیں مانتے تو کیا اس بات کے اوپر بھی تمہیں شک ہے کہ رسول اللہ کا نواسا میں ہو، رسول اللہ کا نور نظر میں ہو۔ مگر آپ دیکھیے، آپ خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے بیچ میں شمر دل جوشن بدتمیزی کرنے لگتا ہے تو حضرت حبیب بن مظاہر وہاں موجود تھے جو امام حسین کے ساتھ میں تھے۔ حبیب بن مظاہر کہتے ہیں، اے شمر، تو امام کی بات کو سمجھ نہیں رہا ہے، تیری آنکھوں کے اوپر پردہ پڑ چکا ہے۔ وہ لوگ اسی بات کے اوپر بزید تھے کہ حسین کسی بھی طریقے سے تم اطاعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام علی مقام اہتمام حجت کر کے اپنے خیمے کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے مسلمانوں، یزیدی لشکر میں کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا بجز ایک انسان کے اوپر۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ قرآن
میں فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی بصارہم، کہ جب اللہ کسی کے دل کے اوپر، اس کی آنکھ اور کان کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، جب انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، جب اس کی آنکھوں پہ اللہ کی مہر ہوتی ہے، جب اس کے کان کے اوپر مہر ہوتی ہے، وہ حق دیکھ کر کے بھی پہچانتا نہیں ہے، وہ حق سن کر کے بھی قبول نہیں کرتا ہے، وہ حق اس کا دل حق بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ یہی حال جو ہے کوفہ والوں کا ہوا تھا، یہی حال کربلا میں جتنے امام علی مقام کے مقابلے میں آئے تھے ان لوگوں کا ہوا تھا کہ رسول اللہ کا شہزادہ سامنے کھڑا ہے، اپنی فضیلتوں کو بیان کر رہا ہے، مگر دنیا کی چاہت میں، دنیا کے عیش و آرام کے لیے ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی تمام حرمتوں کو پامال کر دیا تھا، ان کی تمام طریقے سے جو ہے بے حرمتی ان لوگوں نے کی تھی، مگر ان لوگوں میں ایک انسان کے دل کے اوپر امام علی مقام کی تقریر کا اثر ہوا تھا۔ اب وہ انسان کون تھا؟ وہ انسان وہی حور بن یزید رہائی ہے جس نے سب سے پہلے آپ کا راستہ روکا تھا، جس نے آپ کو گرفتار کر کے کوفہ کربلا تک کے پہنچایا تھا۔ اس حور کے بدن کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کے ایک ساتھی نے کہا اے حور تیرے بدن کے اوپر لرزہ طاری ہے؟ ارے جب مجھ سے پوچھا جاتا تھا کہ کوفہ میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے اور جنگ میں مہارت کون رکھتا ہے تو حور میں تیرا نام دیا کرتا تھا کہ تو سب سے زیادہ طاقتور اور جنگ میں ماہر ہے، مگر آج بات کیا ہے کہ حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے تیرے بدن کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی ہے، وہ 72 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں اور ان سے مقابلے کے لیے تیرے بدن پہ کپ کپی طاری ہے۔ حور کہتے ہیں کہ حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے کپ کپی اس لیے طاری ہے، میری ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے، اب میں جنت کو دنیا کی کسی اور چیز کے بدلے بیچ نہیں سکتا ہوں، میں حسین سے مقابلہ کر کے ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہ نہیں سکتا ہوں۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچا، اپنے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، امام علی مقام سے کہتا کہ حضور میں وہی گناہگار ہوں کہ میں نے آپ کا راستہ روکا تھا، میں وہی گناہگار ہوں کہ میری بدولت آپ یہاں تک کے پہنچے ہیں، آپ نے تو بہت سے راستے دکھائے تھے مگر میں نے آپ کی ایک نہ سنی، حضور میں توبہ کے لیے آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ میری خطا معاف ہو سکتی ہے کیا؟ امام علی مقام نے کہا حور بتاؤ تمہاری ماں نے تمہارا نام حور رکھا ہے؟ کہا ہاں حور رکھا ہے۔ فرمایا حور کا مطلب ہوتا ہے آزاد، جاؤ تم جہنم سے آزاد ہو، جاؤ میں نے تمہاری خطا کو معاف کر دیا، اچھا اب نیچے تو اتر جاؤ۔ جناب حور کہتے کہ حضور نیچے اترنے سے بہتر ہے میں آپ کی مدد کے لیے اپنے گھوڑے پہ بیٹھا رہوں۔ حور جاتے ہیں یزیدی لشکر کی طرف اور حور تقریر کرتے ہیں، حور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتنی راہ حسین نے بتائی ہے، کیا کوئی ایک راستہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے ان کی جان محفوظ ہو جائے اور مسلمانوں کے اندر جو اختلاف نہ ہو؟ آپ نے بڑی اچھی تقریر کی تھی، مگر جب عمرو بن سعد نے دیکھا اور دیگر لوگوں نے دیکھا کہ حور کی تقریر کا اثر ہو سکتا ہے تو ان لوگوں نے حور کے اوپر تیر برسانا شروع کیا، مگر چونکہ باقاعدہ اب تک کہ جنگ کا آغاز نہیں ہوا تھا، حور واپس خیمے کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب حور خیمے کی طرف آتے ہیں اب عمرو بن سعد اپنے علمدار کو حکم دیتا ہے کہ جھنڈا لے کر کے میرے قریب آؤ، وہ جھنڈا لے کر کے اس کے قریب جاتا ہے۔ عمرو بن سعد سب سے پہلا تیر امام علی مقام کے خیمے کی طرف چلاتا ہے اور زور سے چلا کے کہتا ہے کہ اے لوگوں گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر حسین کی طرف میں نے چلایا ہے، اور ابن زیاد کے دربار میں اس بات کی گواہی دینا سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ اب امیر کے منہ سے یہ جملہ سننا تھا کہ جو ہے دشمنوں کے اندر اور یزیدی فوج کے اندر جو ہے جنگ کا جوش بھر جاتا ہے، اس کے بعد یہاں سے جنگ کا کس طریقے سے آغاز ہوتا ہے یہ آگے اب یہاں سے جو ہے واقعات کربلا اور کربلا میں کون کس طریقے سے شہید ہوا یہ بات کل انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ یہاں تمام باتوں کا نچوڑ یہ مسلمانوں کہ یزیدی 22,000 آپ کے مقابلے میں آئے تھے، امام حسین 72 تھے اور اس میں 19 افراد اہل بیت اطہار کے تھے، جس میں سے 17 لوگ کربلا کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں کہ جو یزیدی جن لوگوں نے جو ظلم و ستم کیا تھا، ہم واقعات کربلا کو سنتے ہیں، ہمارا مقصد ہوتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان پہ جو ظلم ہوا زیادتی ہوئی، ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد ہمارے دل کے اندر ذوق پیدا ہوتا ہے، محبت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، مگر ہم نے کبھی ان باتوں کی طرف نظر نہیں کی
کرتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی قربانی دی کیوں تھی، امام حسین نے اتنا سب کچھ قربان کیوں کیا تھا۔ یزید نے تو اتنا کہا تھا نا کہ تم بیعت کر لو، اور اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو دنیا کی بہت سی دولت یزید امام حسین کے قدموں میں رکھ دیتا، آپ کے عیش و آرام کے اندر کبھی کوئی کمی آنے نہیں دیتا۔ مگر چونکہ اگر حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو شریعت رسول اللہ کا نظام بگڑ جاتا۔ یزید فاسق و فاجر تھا، یزید شرابی تھا، یزید جو ہے مرغوں کی لڑائی لڑانے والا تھا، یزید جو ہے گناہ کرنے والا تھا، ایسا فاسق تھا کہ اس نے نمازوں کو ترک کر دیا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے یہی پیغام دیا ہے کہ حسین سر کٹا سکتے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، مگر کبھی کسی فاسق کی بیعت نہیں کر سکتے ہیں، اس کی اطاعت قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے مسلمانوں، آج مسلمانوں کے اندر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ حسین سے محبت کرنے والے ہر گناہ کیا کرتے ہیں، حسین سے محبت کرنے والے گالی بھی دیتے ہیں، غیبت بھی کیا کرتے ہیں، حسین سے محبت کرنے والے نمازوں کو بھی ترک کرتے ہیں، حسین سے محبت کرنے والے اپنے دلوں کے اندر کینہ کپٹ رکھا کرتے ہیں۔ یہ حسین کی محبت نہیں ہے مسلمانوں، حسین کی اصل محبت یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے حسین نے دین رسول کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، حقیقت میں امام حسین کی محبت یہ ہے کہ آج مسلمان ان کی محبت میں رسول اللہ کی شریعت کے اوپر عمل کرے۔ حضور کی شریعت کو بچانے کے لیے امام حسین نے سب کچھ قربان کیا ہے۔ آج حضور کی شریعت کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ رسول اللہ کی شریعت کے اوپر پابندی سے عمل کرے، جب نماز کا وقت ہو نماز ادا کرے، جب سچ بولنے کی بات ہو سچ بولا کرے، اپنے آپ کو غیبت سے بچا کر کے رکھے، اپنے آپ کو چغلی سے بچا کر کے رکھے، اور اپنے آپ کو یہ مکمل کوشش کرے نہ ہماری زبان سے، نہ ہماری ذات سے، نہ ہماری عادت و اعتبار سے کبھی کسی مسلمان کو اذیت پہنچے۔ اگر ہم ایسے ہیں تو سچے حسینی ہم ہیں۔ اگر یہ باتیں ہمارے اندر نہیں ہے، ہم نمازیں چھوڑتے رہیں، ہم گالی دیتے رہیں، اور مسلمان شراب پیتا رہے، مسلمان سود و بیاج کا کاروبار کرتا رہے، مسلمان گٹھ کے پیسے کھاتا رہے، اور مسلمان اپنے دل کے اندر دوسروں کے تعلق سے کینہ کپٹ رکھتا رہے اور سوچے میں حسینی ہوں، تو وہ حسینی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ سچا حسینی وہ ہے جو امام حسین کی زندگی پر عمل کرنے والا ہو، جو ان کے پیغام پہ عمل کرنے والا ہو۔ تو یہ عہد کرو مسلمانوں، ہم اپنی زندگی سے جھوٹ کو دور کر دیں گے، ہم اپنی زندگی سے غیبت کو دور کر دیں گے، ہم چغلی کو دور کر دیں گے، سودی کاروبار سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں گے۔ اللہ جو رزق ہمیں عطا کرے گا اسی رزق کے اوپر ہم قناعت کریں گے۔ جب اس میں ہم قناعت کریں گے اللہ اسی میں ہمیں برکت عطا فرمائے گا، اتنی برکت و فراوانی عطا فرمائے گا کہ جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ آج اکثر مسلمان جو ہے رزق کے معاملے میں بہت پریشان ہے، کام نہیں چلتا ہے، دھندا نہیں چلتا ہے، اور یہ پریشانی کا واویلا ہم بہت کیا کرتے ہیں۔ انسان ہے، انسان کی عادت ہوتی ہے واویلا کرنے کی، مگر یاد رکھنا مسلمانوں، انسان ناشکرا بھی ہوتا ہے اور انسان اجلت پسند بھی بہت ہوا کرتا ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ ابھی لگاؤ ابھی فائدہ ہو جائے، انسان راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس ابھی 10 لگایا صبح 1000 آنا چاہیے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ مگر یاد رکھنا مسلمانوں، تم ابھی 10 لگا کے صبح 1000 لے دو گے، اس کے اندر برکت نہیں ہونے والی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو ترقی رزق چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو سکون و اطمینان کی زندگی چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں تمہیں کسی کی محتاجی نہ رہے، اگر تم چاہتے ہو تم پر اللہ اپنے رزق کا دروازہ کھول دے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ اللہ کے پیارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا۔ مولوی بتائے اس کا بتایا غلط ہو سکتا ہے، پیر بتائے اس کے بتانے میں وہ کامیابی نہیں ہو سکتی ہے، کوئی بابا کہہ دے بابا کے بتانے کے اندر آگے پیچھے ہو سکتا ہے، مگر رسول کہیں، رسول کا کہا کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ دہن مصطفیٰ میں اللہ کی قدرت بولا کرتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں لسان مصطفیٰ سے بات نکلی ہے، مگر حقیقت میں دہن مصطفیٰ میں اللہ کی قدرت بولا کرتی ہے۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، عرض کیا حضور میں تنگ دست ہو گیا ہوں، میرا کاروبار نہیں چلتا ہے، میں بہت پریشان مفلس ہو
ہو گیا ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہیں ایک تسبیح بتاتا ہوں، وہ تسبیح پڑھ لیا کرو، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، اس سے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اس سے فراوانی ملا کرتی ہے۔ صحابی نے کہا وہ تسبیح کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب فجر کی نماز میں آؤ، فجر کی نماز میں سنت و فرض کے درمیان 100 مرتبہ کہا کرو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اللہ تمہیں فراوانی دے گا۔ وہ صحابی اس کے اوپر عمل کرے، ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا، اللہ نے اتنی فراوانی دے دی، اتنی فراوانی دے دی، اتنی فراخی دے دی کہ مدینے کی گلیوں میں جھولا لے لے کر کے وہ خیرات بانٹنے لگے تھے۔ اللہ نے اتنی برکت عطا فرما دی تھی۔ بتانے والے مصطفیٰ تھے نا، اس لیے کہ رسول کی زبان میں سب کچھ ہے، رسول اللہ کی لسان میں سب کچھ ہے۔ اللہ کے نبی وہ ہیں کہ وہ کہے ہو جا تو ہو جاتا ہے، نبی کہے چاند 2 ٹکڑے ہو جا تو ہو جاتا ہے، نبی کہے سورج نکل جا تو نکل جاتا ہے، نبی کہے درخت آ جا تو آ جاتا ہے، کہ نبی جو کہیں وہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا پڑھا کر اللہ تجھے فراوانی عطا کر دے گا۔ یقین مانو مسلمانوں، اگر ہم اور آپ بھی پڑھیں تو رسول کی زبان کی برکت سے، ان کی مقدس لسان کی برکت سے اللہ وہ برکتیں ہمیں اور آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ مگر یاد رکھنا مسلمانوں، اس کے لیے فجر کی نماز پڑھنی پڑے گی، فجر میں سنت و فرض کے درمیان پڑھنا ہے۔ اگر 40 دن کر کے دیکھو، 40 دن اس کے اوپر کاربند ہو جاؤ، 40 دن تم فجر کی نماز پابندی سے پڑھ لو، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں 41ویں دن کے بعد نماز تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ تم 40 دن نماز مت چھوڑو، جب 41واں دن ہو جائے گا نماز تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ کربلا کا پیغام یہی ہے، اے مسلمانوں نمازی ہو جاؤ۔ کربلا کا پیغام یہی ہے، مسلمانوں اپنی زندگی رسول کی شریعت کے مطابق گزارو، تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، مرنے کے بعد بھی کامیاب رہو گے۔ یزید نے دنیا حاصل کرنے کے لیے کتنے جتن کیے کہ اہل بیت کا پورا کارواں اس نے لوٹ لیا، یزید کا پورا گھرانہ تباہ ہو گیا۔ حسین اعظم کربلا میں لوٹ کر کے آج بھی آباد ہیں، آج بھی اہل بیت باقی ہے، جہاں جہاں دیکھیں گے اہل بیت باقی ہے۔ پوری دنیا کے اندر حسین اعظم کے غلام پائے جاتے ہیں، ان سے محبت کرنے والے پائے جاتے ہیں۔ حد تو یہ ہے مسلمانوں، یزید کے ماننے والے بھی اپنے بچوں کا نام یزید نہیں رکھتے ہیں، مگر ہر گلی میں آپ کو غلام حسین ملیں گے، ہر گلی میں آپ کو محمد حسین ملیں گے۔ یہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ کربلا کے میدان میں حسین اعظم پر پانی بند کر دیا گیا تھا، پانی بند ہو گیا تھا، مگر حسین کے خیمے سے ذکر بند نہیں ہوا تھا۔ پانی بند ہو گیا تھا مگر خیمے حسین سے نماز بند نہیں ہوئی تھی، پانی بند ہو گیا تھا، ہر قسم کا سکون ختم کر دیا گیا تھا، مگر اہل بیت کا جو سکون تھا وہ تسبیح و تحلیل میں تھا، وہ ذکر خدا و رسول میں تھا۔ کربلا کے میدان سے حسین نے یہی پیغام دیا ہے کہ چاہے حالات کتنے کیسے ہی ہو جائے، اے میرے ماننے والو تم نماز کے دامن کو نہ چھوڑنا، تم سچ کے دامن کو نہ چھوڑنا، تم ذکر کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ تم میری زندگی کو دیکھ لو کہ ہر قسم کا ظلم کربلا میں کیا گیا ہے، مگر حسین نے نہ تو نماز چھوڑی ہے نہ تو اللہ کا ذکر چھوڑا ہے۔ اے مسلمانوں اس بات کا عہد کرو، ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں گے اور ہم اپنی زندگی کو رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں گے تو ہماری اور تمہاری کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو اہل بیت کے فیضان سے مالا مال کرے، اہل بیت کی محبت میں زندگی عطا فرمائے اور انہی کی محبت میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔